بالأمة وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ادخلوا في السلم كافة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لك منور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تجھی قصہ مختصر. سامعین حاضرین، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے کہ دین اسلام کو اپناؤ بلکہ داخل ہو جاؤ. اس کا سادہ جہا ترجمہ اس طرح کرنا کہ جس وقت ایک بچہ 4 سال 4 ماہ 6 دن کا کم و بیش 5 سال کے درمیان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اسی مفتی قاضی استاد معلم کے پاس لے کے جانے کہ اس کو پڑھاؤ، علم سکھاؤ. تو ساری عام عرف زبان میں جملہ بولیا جاتا ہے کہ اج اسی اپنے بچے کو داخل کروانا. داخلے کا مطلب ہے کہ اسی انہوں نے سپرد کر دیں. ہوں اس استاد نے اپنی قابلیت، اپنی ذہانت اور اس بچے کے اندر چھپے ہوئے جو جوہر ہیں اس نو پالش کرنا، اجاگر کرنا اس استاد کا کمال ہے. تو ساڈے واسطے حکم آیا کہ یہ آفاقی دین ہے، مکمل دین ہے، اور ادخلوا فی السلم کافہ، اس میں داخل ہو جاؤ. تو اس کا مطلب جو میں سمجھا اس طرح کہ اپنی قیاس نو، اپنی عقل نو پیچھے چھوڑ کے معلم عربی دے دار الندوہ میں شامل ہو جاؤ. وہ فیض پاؤ جو صدیق و فاروق نے حاصل کیا، جو عثمان علی کو رنگ چڑھے، جو حضرت بلال نو عشق دا رنگ چڑھیا. اس ادارے میں داخل ہون دو کم ادخلوا فی السلم کا. آج بھی وہ درس، وہ ادارہ ساڈے واسطے کھلا ہے. اس طرح نہیں کرنا کہ اپنی مرضی دی کوئی بات ڈھونڈ کے نکال کے اس نو دین پیش کرنا. اس طرح نہیں کرنا. یہ بنی اسرائیل قوم دی تباہی دا سبب بھی بنی کہ انہوں نے اپنی مرضی دی کچھ چیزاں نکال کے اس نو کہنا کہ یہ دین ہے، جس سے انہوں نے اتنے کچھ حد لگتی سی یا جس میں گرفت چاہتے سن، اس کے بارے انہوں نے پھڑ لیا، من گھڑت بنا لیا. تو لہذا اج بھی جو لوگ تجاوز کرتے ہیں، میں مسلکن اس چیز تے کوئی اختلاف نہیں کہ جڑا بھی مسلک عقیدہ بیان کرے وہ دین کے مطابق بیان کرے. دین اسلام تو ہٹ کے کوئی روایت، کوئی مفروضہ، کوئی کہانی، کوئی قصہ کھڑنے دی لوڑ نہیں. چاہے عالم دین ہوئے، چاہے مفتی صاحب ہون، چاہے کوئی مشائخ طریقت اور پیران نظام ہون، انہاں دی اپنی اصطلاح دے وچ دین تو کسی بھی حوالہ نال فرار ہوئے گا تو دین دا پیروکار نہیں، وہ دین دے تابع نہیں. اس نے اپنے نفس نو خوش کرنے واسطے لوگاں دے سامنے کوئی ایسا عذر، کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی بات کہہ دیتی. میں اکثر خیال کرنا کہ جنہاں نے
لکھو کھا لوگوں کو کلمہ پڑھایا، انہوں نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی. تو جو ہے حضرت خواجہ اجمیری غریب نواز دے متفق علیہ مسلم اور غیر مسلم رائٹر تاریخ لکھنے والے بر صغیر دی یہ لکھ دیں کہ اس خطہ دی کایا پلٹ دیتی حضرت خواجہ غریب نواز نے. شمع رسالت شمع دین روشن کیتا، مگر آپ دی کوئی تصنیف نہیں، آپ دی کوئی تصنیف نہیں. تو یہ سوال اگر تسی میرے تے کرو گے نا تو کیونکہ میں یہ جواب دینے واسطے تیار ہوں کہ آپ نے کوئی تحریر نہیں لکھی، کیونکہ خواجہ معین دے نام نال کوئی وہ تحریر بھی کر لوے گا، کتاباں جو وعدے گھاٹے لوگ کرتے رہندے نے. آپ نے فرمایا میری کسی تحریر ویکھنی ہے تے کتب العالم مختیار کاکی نو دے. اسی طرح حضرت خواجہ قطب العالم مختیار کاکی نے سانو فرید الدین گنج شکر عطا فرمایا، اور انہوں نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے سانو نظام الدین اولیاء عطا فرمایا، حضرت علی احمد صابر کلروی آپ عطا فرمائے. تو میرے عرض کرنے دا مقصد ہے کہ دین وچ داخل ہونے دا حکم، دین کسی دے تابع نہیں، دین نو تابع دین دے تابع ہونا پوے گا. تو جڑے دین اسلام وچ داخل ہوئے وہ با کمال ہو، وہ لوگ با کمال ہو. مسند اپنا حق ادا کرے، مصلی و منبر اپنا حق ادا کرے. مسند اور مصلی و منبر جس وقت حق ادا نہیں کرے گا نا تو اس وقت پھر معاشرے دے اندر خرابی پیدا ہو، پھر معاشرے دے اندر کچھ ایسی چیزاں جڑیاں پھر اس عظیم مشن تے بھی حرف آئے گا. مثلا خانقاہ نظام ایک خوبصورت نظام ہے. دنیا دے جدید جتنے بھی آج کل فلاحی نظام وضع کیتے جاندے پہنے وہ خانقاہی نظام دے اشیر بھی نہیں، قریب تو بھی نہیں پھٹک دے، اتنا خوبصورت نظام ہے. مگر اگر اس خانقاہی نظام دے وچ حاضر نفسی شخصی بظاہر شخصی جو ہے امتیاز اور تفریق آ جائے گی اور صاحب سجادہ دا زور قیامت توام تے صرف ہو جائے گا تو پھر اصلاح نہیں ہو پائے گا. معذرت عرض کروں گا کہ اگر صاحب سجادہ اللہ اللہ سکھانے دی بجائے اپنا سارا وقت مہمان آنے گرامی دا تردد پیش کریں گے تو اس مہمان واسطے تو اس کا گھروں دے واسطے زیادہ آرام دہ ثابت ہو سکتا ہے. اسی تو اس چیز کو سامنے رکھنے ہیں کہ حضرت پیر اکرام شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قابل کمدار تو علم حاصل کرنے تو بعد دلی آگرہ اور دیگر انڈیا دے بہت بڑے جو شہر ہیں انہوں نے تشریف فرما رہے، بہت بڑے عالم فاضل ہون دے نال انہوں نے اپنے مرشد دی ضرورت پیش آئی، راہبر دی ضرورت پیش آئی اور انہوں نے سیال شیخ دا رستہ اختیار کیتا اور سیال شیخ جا کے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیتا. تو پھر سید تو پہلے ہی سن، عالم دین تو پہلے ہی سن، مگر جدو مرشد دا ہاتھ پکڑیا تو مرشد نے جو اللہ اللہ سکھائی پھر ہر طرف گونج پہ گئی. آج بھی جو خانقاہیں لوگوں دی اصلاح واسطے، اصلاح کس طرح وقت کا تقاضا ہے کہ ایک بندہ امیر طرز حیات رکھتا ہے، سمجھ دیو کہ اس کا بیٹھنا اٹھنا، اس کا ماحول بڑا آزادانہ اور بڑا امیرانہ ہے. تو درویش کا کام میں اس تے نفس دی نفی کر کے اس نفس مطمئنہ دی طرف لے کے جانا. کوئی لباس تو بے نیاز ہو جائے اپنے سامنے پڑے ہوئے اس مٹی دے برتن میں جو کھانا ہے اس تے بارے اس نے کوئی آر اسے نفس تے کوئی بوجھ نہ بنے، بلکہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے فقیر دے نال مل کے کھانا کھائے.
خانقاہ اکرامیہ تو ایک پیغام ملیا میرے جد امجد عرس شریف دے موقع تے آپ دے خدام حاضر سن مٹی دے برتن وچ کھانا پیش کیتا جاندا سی اور دو آدمی ایک برتن وچ کھانا کھاندے سن تو اس صف دے اندر ایک ایسا شخص سی جس کا بظاہر رنگ بہت سیاہ تھا اور وہ قوم بھی کاسٹلی بھی ساڈے معاشرے دی نیچی قوم دے نال تعلق لفظ میرے واسطے زیب نہیں مگر میں بات سنانا ضروری سمجھنا تو اس آدمی نو دو آدمی جو آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہوندے سن اس نو آگے بھیج دے رہے اس سے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے واسطے اس صف وچ تیار کو نہیں جو ہی وہ آگے چلدا حجرہ شریف دے سامنے آیا تو شیخ طریقت دی نظر اپنے اس غلام تے پئی جس نو پیر بھائیاں دے وچوں کوئی اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانے واسطے تیار نہیں سی تو کریم اور مہربان شفقت کرنے والے پیر نے قدم بڑھایا ایک پیالہ مٹی دا پکڑیا درمیان وچ رکھ کے اس اپنے خادم نو اپنے ساتھ بٹھایا اتنے ایک حدیث پاک عرض کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پاک ہے کہ جب کہ دو مسلمان بھائی ایک برتن وچ کھانا کھاواں اور دوران کھانا انہاں دا ہاتھ آپس دے وچ ٹکرا جائے ایسے ایک مرتبہ یکدم ایک برتن وچ ہاتھ رکھنے نال ایسے ہاتھ ٹکرائے گا نا جو ہی وہ جدا ہوئے گا اللہ ان پہ جہنم حرام کر ایک تو سنت دا عمل ہویا سرکار دی حدیث نو سامنے رکھیا دوسرا اس دے دل نو جو ٹوٹا ہوا دل تھا اللہ کریم فرماتے ہیں میں دو جگہوں پہ حدیث سے کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قلب مومن میں رہتا ہوں تو دوسری جگہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں جو غم زدہ ہوتے ہیں مصیبت زدہ ہوتے ہیں پریشان حال ہوتے ہیں ان دلوں میں رہتا ہوں خانقاہ نظام سے میرا تعلق ہے مجھے اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے وہابی کیا کر رہا ہے شیعہ کیا کر رہا ہے فلاں کیا کر رہا ہے میں نے تو دیکھنا یہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس جو خزانہ ہے اس سے ہم کتنے دور ہیں یا کتنے نزدیک ہیں ہم نے ان سے کیا سبق لیا ہے ہم ان کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے ہیں تو میں تو آیا ہوں میاں احمد دین صاحب دی نسبت نہ بل سچی یہ وے کہ میرے اندر انہوں دی جڑی شخصیت دے خوبصورت پہلو ہیں نا میں تو ان کے نال جڑے آیا رات بھی ایسا میں پوچھتا سے پیا میں میاں صاحب نے تو دیکھا ہے انہوں نے کیا میں دیکھا ہے انہوں نے ایک بات کی تھی اسی تے سمجھ آیا کہ بڑھاپے نال انہوں دی کمر چکی ہوئی سی اور لاٹھی دے سہارے چلتے سن میرا ایک کامل یقین ہے کہ نہاد شاہ کے پر میوہ سر بر زمین اور جس ٹائم انہوں پھل رج کے لگتا ہے وہی زمین تے چکی جڑی ٹہنی نال کچھ بھی نہیں ہوندا وہ خار کنڈے لے کے کھڑی ہوئی ہوندی تے جڑی پھل نال لدی ہوندی وہ زمین تے چکی عزیزان من دعا کرو جہاں خانقاہاں تے کدی اللہ اللہ سکھائی جاندی سی نفس دی اصلاح کیتی جاندی انہاں خانقاہاں تے ہن صرف اور صرف اگر سجادگان مخلوق تو دور ہو کے علیحدہ مخلوق کا تصور پیش کرن اور آنے والے حضرات اپنے اپنے پروٹوکول اور انہاں چیزاں دے نال جوڑ کے رکھن گے تے نہ پیر نو کوئی فائدہ نہ مرید نو کوئی فائدہ اتنے نہ جانے دا کوئی فائدہ تے نہ اس آستانے تے بیٹھنے والے دا کوئی ڈیوٹی گل اتنی ہے کہ لنگر چاہے سادہ جو مل جائے تھیلی تے مل جائے بلکہ منگتے نو لینے چوڑی وچ چاہیے گل سن جڑا منگتا ہوندا ہے نا وہ منگن تے کیا ہوندا ہے اونوں لینے جھولی وچ چاہیے میں نے ملک عمر یاٹیوانا نام سنے ہو تو بہت رئیس آدمی سی میں سیاد شریف 81-82 وچ سنوں 80 دے اگے حضور شیخ الاسلام دی حیاتی وچ لائن دے وچ اس طرح کر کے نا بڑے ارشید دے آخری دن لائن وچ کھڑے ہو کے رش دے وچ
اس طرح جھولی لے کے کھڑے ہوئے دیکھے بڈھا بندہ کسی خادم نے کہا تھوڑا تو کھانا تھوڑے کمرے میں آ جانا. اس نے کہا ہٹ پیچھے مینو پیر سیال دیا منگتے ہیں چوبا. وہ اپنے ڈیرے اپنی زمیناں مربیاں وچ جویں دا چاہندا مقبرہ بنوا سکدا سی. اس منگ کے حضور شیخ الاسلام کو پیر سیال دی دھرتی تے اپنی قبر منگی. تو میں اس تھے آ گیا نا تو پھر اس جو رحمت برستی ہے نا اس اللہ دے ولی تے اودے تو مینوں بھی حصہ ملدا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھوک کڈی ہے کہ مال و زر نہیں کہ انج غنی کر دی. وہ غنائت ساری ملا کے مولا علی مشکل کشا نو عطا ہوئی. اتنے غنی نے کہ 3 دن تک گھر چولہا نہیں جلتا. سنتے بیٹھے 3 دن تک گھر کھانا نہیں پکتا. رات میں نکلے تو ایک بندہ سامنے آ رہے سی. وہ کہنے لگا مجھے ایک مزدور چاہیے, میں نے گندم منڈی میں لا کے ڈھیر کرنی. تو آپ نے کہا میرا بھی مزدوری کرنے واسطے نکلے ہیں, میرے نال سودا کر لے. 3 دینار معاوضہ طے ہویا. تو گندم اٹھا کے آپ نے منڈی میں ڈھیر لگایا, پسینے نال شرابور ہیں. 3 دینار جیب وچ ڈالے, گلی دے اندر جا رہے نے. آہٹ ہوئی, قدماں دی آواز آئی. ایک بڑھیا جو سامنے جو اکھاں تو معذور ہے, ٹیک لگا کے سوٹی دی گلی وچ کھڑی ہے, پوچھتی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اماں میں علی. تو کہنے لگی تجھے پتہ نہیں میں اور میرا شوہر 3 دن سے بھوکے ہیں, کھانا نہیں کھایا. تو آپ نے وہ 3 دینار نکالے اور اس مائی دی تلی تے رکھ کے فرمایا خود بھی کھا, اپنے شوہر نے بھی جا کے کھا. گھر پھر وہی فرق ہے, ہر پھر اسی طرح دے معاملات. تو میں تو اس طرح دی خانقاہ, اس طرح دے ماحول دا متمنی ہاں, کچھ کھائے یا نہ کھائے لوگوں کو کھلائے. آج مجھے پتہ ہے روٹی کی اتنی ضرورت نہیں جتنی روح کی غذا کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, بے شک بے شک. جسم طرز و توانا ہے, ضروریات زندگی وافر ہے, مگر روح کی غذا کا انتظام نہیں ہے. جب روح مر جائے گا تو یہ جسم بے جان ہو جائے گا. حتیٰ کہ ایسی سمجھو جب روح نہیں زندہ ہوگا تو جانور میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا. جیسے جانور تر و تازہ ہیں, کھاتے بھی ہیں, بچے بھی پیدا کرتے ہیں, اپنا کام باقی بھی کرتے ہیں, اسی طرح تو بھی ہو جائے گا. جب روح تازہ ہو جائے جسم لکڑی کی طرح خشک ہوگا. جی بظاہر ناتوان نظر آئے گا, کمر جھکی ہوئی ہوگی, مگر جب اللہ کہہ دے گا تو دھرتی بھی اس کے ساتھ ذکر کرے گا. آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے لیے دیار عرب خصوصاً حجاز, کیونکہ اس دھرتی کو سلامی ہی نہیں, وہاں پہ ہمارا سجدہ ہوتا ہے جو عظیم عبادت ہے. پورے خلیج کو سامنے رکھو. جب انہوں نے ان ہستیوں کے ساتھ ناتا توڑا جو ہمارے لیے انعام ہے, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اہل حجاز, عرب والے, خلیج والے لوگوں نے جب ان ہستیوں سے رشتہ توڑا تو وقت نے انہیں یہودی کی گود میں ڈال دیا. اس میں کوئی شک نہیں, اس وقت پورا خلیج یہودی دے زیر اثر یہودی دے نال لگ کے اپنا سانس پہ لیندہ ہے. پر جس نے سرکار کو اپنی خیرات منگی ہے, جس نے سرکار دے سامنے اپنی جھولی پھیلائی ہے, وہ بھی ایک ملک کا حکمران ہے جس کا نام طیب اردوان, اور اس نے اصلاح کرنے والا ایک اللہ دا فقیر ہے, ایک اللہ دا درویش ہے. اور آج کسی ملک دے وچ اگر تصوف دا کام ہو رہا تو ترکی, اور ترکی دے وچ اس وقت کیونکہ کام ہونا ادھر والوں نے چھوڑا تو ادھر والوں نے اٹھانا. اگر جنوبی پنجاب دی خانقاہ, وسطی پنجاب دی خانقاہ وچ حضرات اس طرف چلے گئے ہیں
تو میرا ایک کامل ایمان ہے شمالی علاقے میں کام شروع ہو گیا جو ساگے تو بے شک ہو جلے مگر میں جس حد تک دیکھا ہے کہ ادھر کام ہو رہے کام ہونا اور یہ خراسان دی ہوا جنہیں بارے سرکار نے فرمایا ہے یہ خراسان کیا ہے یہ صرف اور صرف ایران کا علاقہ نہیں خراسان بشمول افغانستان اور وہ روسی ریاستہ جنہیں وچ اسلامی انہاں نو خراسان کیا گیا ہے اور یہ تو سرکار دا ایک لشکر نکلے گا تو میری گزارش ہے کہ اسی خانقاہی نظام نو سمجھی اس نے اس حد تک نہیں جائے تے آ جائیے وہ ایک باری گیا بھی بندہ خالی نہیں ہوتا ایک مرتبہ بھی جانے تو بعد نا بے شمار بڑی قریب ایک بڑی کمال کی مثال ہے بڑی کمال کی مثال ہے ساتھ والا جو گاؤں ہے نا اتنے بزرگ ہوئے نے اعلیٰ حضور پیر صاحب نام تعلق سے قاضی خانہ اتنے راسخ العقیدہ اور سچے تھے کہ میرے پیر سیال نے خط تے کرم فرما کرم فرما انہاں کاملین دی نگاہ بڑی دور تک جاندی اس واسطے آپ بھی جس آستانے نال جڑے شیخ طریقت دی وہ صاف جڑے کمال ہیں سالک ہے یو آنکھ پکڑ دے یو وے آنکھ پکڑنے دی صلاحیت یو سنوے جو بظاہر شریعت مطہرہ دا صورت اور سیرت دی لحاظ پابند ہو گئے کاش کے آج دا سجادہ خود جماعت کراوے اور خود جمعہ دا خطبہ عطا کرے اور خود عوام دے وچ بیٹھ کے لنگر کھاوے پھر بیٹھ کے انہوں نے ذکر سکھاوے جی تے انشاءاللہ یہ پھر وہ لمحات دوبارہ پلٹ سکتے پھر دوبارہ وہ ماحول بن سکتا ہے تو اگر قرات دے حوالہ نال بھی قاری صاحب دا بندہ محتاج ہوئے تو محفل سجانے دے حوالہ نال قوالاں دا محتاج ہوئے تے پھر وہ پیر محتاج ہے وہ پیر شیر کوئی نہیں جی میرے شیخ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی غریب النواز انہاں دے ہاتھ وچ ہاتھ دین دا بڑے ہی ناز ہے میں انہوں تکبر نہیں سمجھا میرے واسطے بڑی وڈیائی کہ میں آپ دے نام سے لے کر میرے شیخ طریقت تو چل دے سن اپنے تو اپنے غیر بھی آندے سن دیکھو اللہ دا بندہ جا رہے گجرات شہر دا واقعہ بازار تو آپ تشریف لے جا رہے سن تو اس وقت دا بہت بڑا عالم دین دوسرے مسلک دا مولانا بشیر الدین معظمی جو گجراتی قیام پذیر ہیں انہوں نے کہندا ہے بشیر الدین تین مبارک ہوئے اے تیرا مرشد اللہ دا ولی ہے اللہ دا دوست ہے کئی لوگوں میں سنے جیسی تے آپ نے نماز پڑھ جو ہے کئی لوگوں میں پوچھے ہے کئی نے دسے کہ آپ دی جڑی اتباع نبی اس اتنے کامل سن کسی تلاش کرتے سا کوئی ایسی خامی ملے جو شریعت تو باہر اٹکے ہوئے مگر دیکھنے نو ملی دو گلہ صرف اپنے والے نہ کروں گا میں ایک مرتبہ آپ کی خدمت پیش بیٹھا تھا برنے والی سائڈ جا باہر بیٹھا تھا چھوٹی چار بھائی سی اس طرح کروٹ لے کے لیٹی اس نے جھانگ دے لاکے دی بڑھڑی جی مائی چھوٹا جو بچہ جو تھا بھی میلا کچھ ایلا گالے وچ کچھ ہے سی 2 سال تک چلتا ہے سی وہ مائی ایسے اگے کر کے نا اس بچے نے اس طرح آ کے تے آپ دے کول آ کے عرض کر دی حضور یہ تہاڈا وہ خادم سی نا میرا بیٹا وہ فوت ہو گیا نا تے اس دا بچہ ہے تے میرے شیخ کے طریقت نے سیدھے ہو کے نا دے دووے ہتھاں دے سر بھر کے اس گندے مندے بچے دا تے اپنے قریب کر کے سر تے بوسا دتا مائی نے دسیا میرے نظریے دے مطابق زبان تو نہیں یہ باپ تے فوت ہو گیا یہ شیخ تے موجود ہے سبحان اللہ یہ ہے اتباع رسول یہ سرکار دا اصل مشن پھل جتوں ملے خوشبو پھل اپنی رنگت خوبصورتی رعنائی عطا کرتا ہے اس زمین تے پھلاں دی کمی کوئی اس زمین دی روشنی اس خوبصورتی نگینے وہ خوبصورت پھل نے جڑے اللہ تعالیٰ نے سرکار دی امت نو
وہ عطا فرمائے نے. اور وہ پھل کیا ہیں؟ سرکار دی امت جو پھل آدم صفی اللہ جیسا مقام رکھنے والا، عیسیٰ روح اللہ جیسا مقام رکھنے والا. اس دھرتی نو انہاں نے گینیاں نے سجایا. اللہ تعالیٰ سانو ہر اس برائی تو محفوظ رکھے جس سے نہ انسان دی بربادی. ساڈا سلسلہ آپ زود و ریاضت وچ محنت کر کے جب آگے چلے تو محنت شاخا دے وچ اتنے کمال تے پہنچے کہ اللہ دا قرب نصیب ہویا. تو ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے ایک بیٹھے ہوئے سیاہ فام کو دیکھ کے، وہ سیاہ فام حبشی کاڑا ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. سامنے ایک بوتل پڑی ہوئی تھی. تو کہنے لگے اے اللہ، یہ سیاہ فام، یہ حبشی جس کے سامنے شراب بھی ہے، ساتھ عورت بھی بیٹھی ہے، میں اس سے تو بہتر ہوں، اس سے تو اچھا ہوں. تو یقیناً جب یہ بات ذہن میں آئی تو اسی وقت دجلہ میں ایک کشتی آ رہی تھی، اس میں 7 لوگ سوار تھے. وہ کشتی نے یکدم چکر کھایا، الٹ گئی، لوگ ڈوبنا شروع ہو گئے. وہ حبشی سے افام اٹھا، دریا میں چھلانگ لگائی، ایک ایک کر کے 6 لوگوں کو باہر نکالا. تو جو ہی باہر آیا تو آپ کے سامنے آ کے کہنے لگا حسن، تم تو کہہ رہے تھے میں اس سے تو اچھا ہوں، ایک کو تو بچا لیتے، میں نے تو 6 کو بچایا ہے. تو آپ کے پاؤں سے زمین سرکنے لگی. تو وہ کہنے لگا میں نے تو تیری آزمائش لی ہے، یہ ساتھ میرے جو بیٹھی ہے یہ میری ماں ہے. یہ جو بوتل پڑی ہے اس میں شراب نہیں ہے، اس میں پانی ہے. میں نے تو یہ آزمائش لینی تھی، کیا تیرے اندر ابھی بھی تکبر ہے، غرور ہے، کیا تو عاجز بندہ بن چکا ہے؟ تو اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے جتھے تکبر ہوئے تو اتھے شیطان ہوئے، اتھے رحمان کوئی نہیں. جتھے وڈیائی ہوئی، غرور ہویا، تو جتھوں میں نکل گئی ہوئی اتھے رحمان دا ڈیرا. سمجھ خراش دی معذرت، بس کچھ گفتگو ہو گئی. اللہ رب العزت کسی دے پلے جو گئی بات بھی پہ گئی تو انشاءاللہ میرے واسطے بھی ذریعہ نجات ہوگی. تو میں ختم سے خود پڑھ کے میں دعا کر دوں. بسم اللہ اصحاب الجنة هم الفائزون الذين هذا القرآن على جبل رأيتهم خاشعين متصدعين من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور کچھ پڑھ کے بول کے دس دو میرے ملک کر دے لکھ کے نہیں دے بول کے کہو جو کچھ پڑھیا میں ملک کیا اس کو قبول و منظور فرما. پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 پیغمبر صحابہ کرام رضوان اجمعین خلفائے راشدین عشرہ مبشرین کوشش کریا کرو اصال ثواب دا مچستو پہ بولنا اصال ثواب دا طریقہ بھی سکھو روز ختم پڑھیا کرو اپنے کرنا کوئی حرج نہیں دے. کلام پاک پڑھنے تو بعد کہنا کہ اللہ اس کو قبول و منظور فرما. بات فعل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کم و بیش 1,24,25,000 انبیاء صحابہ رسول خلفائے راشدین عشرہ مبشرین ازواج مطہرات حضرت مائی فاطمہ الزہرا حسنین کریمین شہدائے کربلا مظلومان کربلا دے روح پاک انہیں سالے سوال سلسلیاں دے نام لینے جتنے سلسلہ چشتیہ نقشبندیہ سوروردیہ قادریہ شاذلیہ ویسیہ کلندریہ جن بھی ولایت سلسلے نے تمام ولیاں دے روح نے اصالِ سوال جن سلسلے نال جڑے ہوئے او دے وچ اپنے مرشد دا تے 5 نام لینے چاہیے. مثلا میاں احمد دین صاحب اور خاندان آل اولاد لانگری خلیفہ درویش تمام دے روح نے اصالے انہاں دے مرشد کریم حضرت شاہ حضرت میاں غلام علی کمان انہاں دے خاندان آل اولاد لانگری خلیفہ درویش انہاں دے روح نے اصالے سواب. میاں غلام علی دے مرشد کامل حضرت شاہ اکرام دے خاندان آل اولاد لانگری خلیفہ درویش تمام دے روح نے اصالے سواب. انہاں دے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس العارفین پیر سیال لجپال دے روح نو ایک کلام پاک دا جو سواب پیش کیتا خاندان آل اولاد لانگری خلیفہ درویش تمام دے روح. آپ دے مرشد کریم حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی اور آپ دے مرشد اور سلسلے دے تمام بزرگاں دی خدمت وچ اسلام پیش کیتا. جڑے بندے شجرہ پڑھ دے نے وہ سارے دا بھی نام لے لین تے زیادہ فضیلت. تو یہ تسی بھی میرے نال شامل ہو گیا ہو تے روز اپنے ماں پیو دا بھی نام لے کے تے دا اصال ثواب کرے. بعد وچ عرض کرنا یا رب العالمین اس کلام پاک دے اس اجر و ثواب دے بدلے جتنے لوگ اس خاندان نال جڑے نے سب دی بخشش فرما والدین دی بخشش فرما اور جس قبرستان سے موجودہ سب مسلمان مرد و عورت دی بخشش فرما. جتنے جس جگہ تے جو بھی لوگ مدفون نے چاہے کوئی دور قرب و جوار ہے جس جگہ تو کوئی تشریف لے آئے سب دے خاندان آل اولاد سب دی بخشش فرما اور درجات بلند فرما اجمعین برحمت دے یا رب العالمین. حاضرین محفل دا دل نور ایمان دے نمونہ دینی دنیاوی مشکل آسان خیر و برکت فرما سے تو تندرست اس خانقاہ نو صدا آباد فرما اس بستی نو عزت و شان عطا فرما اس سے مکینہ نو ہر سہولت اور مہربانی اور صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دی زندگی عطا فرما مساجد نو آباد فرما نوجوان رسول اللہ دی غلامی نصیب فرما ہر برائی ہر فسق و فجور تو محفوظ فرما مستورات نو پردے دی توفیق عطا فرما ساڈے گھراں دا ماحول دینی اور اسلامی بنا بے حیائی بے راروی تو محفوظ فرما حرام تو محفوظ فرما حرام تو محفوظ فرما یا رب العالمین فرض دی ادائیگی دی توفیق عطا فرما یا رب العالمین اتباع نبی کامل بنا یا رب العالمین ساڈے حال اور کال تے رحم فرما ظاہر و باطن نو یکساں فرما یا رب العالمین امت مسلمہ دی خیر فرما امت مسلمہ دا بھلا فرما عالم اسلام نو کامیاب و کامران فرما وطن عزیز ملک پاکستان نو استحکام عطا فرما اچھے نیک راہبر و رہنما عطا فرما لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول یا رسول اللہ رحالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننی فی بکر غم مبرکن خز یدی ساحل ناش الہی بحق محمد رسول دعان گناہگاروں کی کر قبول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا تقنطوا من رحمة الله إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين أجمعين. اس جو وبائی مرض ہیں انہاں کو نجات فرما یا رب العالمین، ہر بیمار تے اپنی آسانیاں فرما، صحت